بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پاکستان کے تمام لوگوں کو، عالم اسلام کو جمعہ مبارک ہو۔ خوشی کی بات آپ کو بتاؤں، جمعے کی آج اداروں کی طرف سے جو زمینی حقائق کی بنیاد پر رپورٹ جمع ہوئی، ایک جامع اور فائنل رپورٹ، اس میں تحریک انصاف پورے پاکستان میں کلین سویپ کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے دن آپ لوگ شکرانے کے نفل ادا کریں گے، خوشی سے جھوم رہے ہوں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس کی آپ کو پتہ، اللہ کی مرضی ہو تو جو فیصلہ تو اسی کا ہے۔ 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے، اور عوام کا نکلنا کیوں ضروری ہے اس ویلاگ میں۔ اس کے بعد جو انٹرویو آپ سنیں گے وہ آپ کو نیا جذبہ بھی دے گا، وہ میں نام نہیں بتاتا، کچھ گھنٹوں بعد یہ انٹرویو ہوگا۔ یہ ایک بڑا انٹرویو، ایک بڑی شخصیت کا، وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے۔ اب جو سازشیں اور وارداتیں ہو رہی ہیں وہ ساری بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور ان کا توڑ، ان کا حل پاکستان کی عوام کو، ہم سب کو مل کے ہر صورت میں انشاءاللہ نکالنا ہے۔ پہلا بڑا معاملہ، ایسٹ انڈیا کمپنی 3 نام دے رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم لے لیں اس میں سے، اور وہ نہ نون لیگ سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ نواز شریف، نہ زرداری۔ تو یہ نیا وزیر اعظم کس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس جماعت کا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک بڑا استعفیٰ بھی آ گیا، یہ استعفیٰ ہائی کورٹ سے کس کا ہے، یہ وجوہات کیا بنی۔ عمران خان کو جو شرائط دی گئیں وہ پہلی دفعہ تینوں شرائط سامنے آ گئیں اور انتہائی ذمہ دار لوگوں کے حوالے سے آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے کی میٹنگ کی تفصیل، جس میں عمران خان کے ساتھ، بن سلمان کے ساتھ 2 لوگ اور بھی موجود تھے، خان نے انکار کیا، وجہ کیا بنی، اب سعودی عرب اور قطر کی آمد کیوں ہے، پولنگ سٹیشن پر آپ کیا حکمت عملی بنا سکتے ہیں، کس طرح آپ باقی جماعتوں کو استعمال کر کے ان کے پولنگ ایجنٹس کے ذریعے اپنا کام نکال سکتے ہیں، تشدد سے بچ سکتے ہیں۔ نادرا کے کمپیوٹر ہیک کرنے کے لیے کس طرح عرب ممالک ہندوستانی ہیکروں سے مدد دلوا رہے ہیں، یہ تفصیل میں آپ کے سامنے ساری رکھتا ہوں۔ اور تحریک انصاف کی کامیابی دیکھیں، ماضی میں جس طرح نواز شریف کو ہمیشہ ڈیل دیتے تھے، 3 دفعہ وہ حکومت میں آیا، 3 دفعہ گیا، تینوں دفعہ ایک ڈیل ہوتی تھی، یہی ڈیل بے نظیر اور زرداری کے ساتھ بھی رہی، اور بڑی سادہ سی، آپ حکومت سے نکل جاؤ، 1 سال خاموش رہو، کوئی انٹرویو بیان نہیں دینا، آن ریکارڈ کوئی بات نہیں کرنی، پھر اپنے کسی ساتھی پہ کوئی الزام ڈال کے استعفیٰ لے لو، جیسے پرویز رشید ہوا یا گیلانی ہوا۔ ماضی میں اسی طرح جنرل ضیاء بٹ کے ساتھ بھی ہوا، 4 سال کے لیے لندن چلے جاؤ، سعودی عرب چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، جہاں دل کرتا ہے چلے جاؤ۔ یہی جرنیلوں کا حکم تھا، نواز شریف سر آنکھوں پہ لا کے پتلی گلی پکڑ لیتا تھا، اور یہاں سے پاکستان کی تباہی ہوتی تھی۔ یہ بزدل شخص کھڑا رہتا اور باقی لوگ اپنی اولاد اور مال کا نہ سوچتے۔ یہ جس طرح پریس کانفرنس کر کے لوگ ٹوٹے، ان میں اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں، یہ اپنی جان مال عزت، یہ سب کچھ انہیں پیارا تھا۔ جنہیں قربانیاں جو دے رہے ہیں، ڈٹے ہیں، ان کو شاید پیارا نہیں ہے، پاکستان زیادہ پیارا ہے۔ اسی لیے آج زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان کو یہی شرائط دی گئی، اور اب دیکھیں مراد سعید کی ٹویٹ دیکھیں، اس کے بعد علیمہ خان کی باتیں سنیں، تمام بشرا بی بی نے جو کل باتیں کی، کہ یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ یہ ڈیل کیا چاہتے تھے، کیا ڈیل تھی۔ 58 افراد کی ایک لسٹ، جس میں مراد سعید، عمر ڈار، علی مین گنڈا پور، زلفی بخاری، حسان نیازی، اس میں تمام وہ لوگ جو مفرور ہیں، جو روپوش ہیں، جو حراست میں ہیں، جو ملٹری ٹرائل میں ہیں، ان تمام لوگوں سے تحریری طور پر معافی نامہ لکھوائیں، سیاست سے کنارہ کشی کروائیں، اور ان کے خاندان بے شک سیاست میں ہیں، لیکن یہ لوگ دوبارہ سیاست میں نہیں آ سکتے، عمران خان سمیت۔ اب نواز شریف پرویز مشرف سے جس طرح 10 سال کی سیاست سے کنارہ کشی کا معاہدہ کر گیا، عمران خان بھی ایسا معاہدہ کریں، بنی گالہ میں رہیں یا لندن میں رہیں، سیاست میں وہ مداخلت نہیں کریں گے، تحریک انصاف میں مداخلت نہیں کریں گے، جو نام دیں گے وہ استعمال کریں گے۔ ان میں سے 2 تو سیاست چھوڑ گئے، اسد عمر، جہانگیر ترین، اب چلا وہ کارتوس ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، کمپنی کے صنعت اس پہ بہت ہے، پرویز خٹک کی اتنی اوقات نہیں، اور شاہ محمود کا نام ان کے ذہن میں تھا، لیکن جب شاہ جی نے انہیں لگا توڑ لیں گے، لیکن ان کی وفا، ان کی محبت کے بعد وہ نام کاٹنا پڑا، اس پہ بھی کاٹا لگا۔ شاہ محمود کسی صورت میں نہیں مان رہے، تو یہیں سے ان کے اصل معاملات خراب ہو گئے۔ انہیں لگتا تھا شاہ محمود مانیں گے، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ پھر یہ ڈیل کی آفر بشرا بی بی کے ذریعے دی گئی کہ جا کے وہ دے کر آئیں خان کو، اور خان نے جس طرح بیرسٹر گوہر کا نام دیا، اسی طرح انشاءاللہ خان اگلا نام خود دینے جا رہے ہیں۔ اب میں یہاں کو ایک بات بڑی صاف بتاؤں کہ یہاں پہ صاف شفاف الیکشن، ایک بات عمران خان نے ان سے مانگی تھی صرف، اس کے بعد انہوں نے تسلیم جب نہیں ہوا تو شاخانہ بنایا، عدت بنایا، بنی گالہ پہ اب قبضہ کر لیا، سملی ڈیم سے اغوا کر کے وہاں بہانہ ڈیالہ جیل کا، وہاں سے بشرا بی بی کو وہاں لے گئے، اور بشرا بی بی تو کہہ رہی ہے ڈیالہ جیل عمران خان کے ساتھ شفٹ ہونا ہے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہی خطرہ تھا کہ یہ پیغام جو آپ کے سامنے آگے باہر آ جائے۔ بشرا بی بی نے اپنی جان پہ کھیل کے اپنی عزت، دیکھیں ان لوگوں نے کیا کر رہے ہیں، زیادتیاں جو پردادار وفادار خاتون پہ جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، وہ سب برداشت کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ ان کے تمام منصوبوں کو ناکام۔ اب نیا وزیر اعظم آزاد امیدواروں کا ہوگا، یہ آزاد امیدوار تحریک انصاف کے ہوں گے، اور یہ نام انشاءاللہ عمران خان خود دیں گے، 6 فروری کو دیں گے۔ 6 فروری کو یہ نام آپ کے سامنے آ جائے گا۔ الیکشن کمیشن بھی اب تسلیم کر چکا ہے کہ بڑی تعداد میں آزاد امیدوار اگر آئیں جو باقی جماعتوں سے زیادہ ہوں تو وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ سارے آزاد امیدوار آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے ہوں گے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔
اور خان بھی یہی چاہتا تھا کہ طاقت ان طاقتور لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر، چند ہاتھوں سے نکل کر زیادہ سارے ہاتھوں میں چلی جائے، بٹ جائے. اور یہی فیصلہ عمران خان کا ہونا ہے. تحریک انصاف کو، عمران خان کی جماعت کو، دیکھیں عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے گا وہی وزیر اعظم ہوگا. اب اس معاملے کی اصل وجہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ پاکستان سے باہر، امریکہ سے، اس وقت ہندوستان سے اور سعودی عرب سے، پاکستان کے اندر تمام سیاسی کھلاڑی مل کر متفق ہے اس بات پہ کہ اس وقت نون لیگ اپنی ذاتی نشستیں جیتنے کی پوزیشن بنی. جو 2018 کی نشستیں الیکشن میں وہ جیتے تھے وہ بھی گئی ہاتھ سے. 15 دن بعد ان کی مخصوص رپورٹ جمعے کو جو زمینی حقائق کی بنیاد پر سیاسی امیدواروں کی، پارٹی پوزیشن کی، عوام کی سوچ کی، خان کی مقبولیت کی، عوام کی نبض کی، عوام کس طرف جائے گی، یہ تمام چیزوں پر جو جامع رپورٹ تمام اداروں کی، اس میں پیپلز پارٹی تینوں صوبوں سے فارغ ہے، سوائے سندھ کے چند حلقوں کو چھوڑ کے. وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ حکومت میں مضبوط کردار ادا کریں. قومی حکومت کے نام پہ جہانگیر ترین ہو گیا، MQM ہوگی، کاف لیگ ہوگی، نون لیگ ہوگی، یہ حکومت بنانے کی کوشش کریں. وہاں یہ کسی حد تک تحریک انصاف کا وزیر اعظم بھی لینے کو تیار تھے، لیکن یہ منصوبہ 8 فروری کے نتائج کے بعد سوچا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ انہیں اندازہ نہیں عوام کرے گی، کیونکہ وہ عوام نکل رہی ہے انشاءاللہ 3/4 اکثریت سے، اور ووٹنگ ٹرن اوور اتنا زیادہ انشاءاللہ ہوگا کہ یہ لوگ کسی صورت میں منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کی اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 90% عوام تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہے، جو ٹوٹ نہیں رہے. زبردستی نون لیگ قومی حکومت بنانے کے واردات میں بجٹ پاس کروانے کے لیے اپنے بلوں کے لیے حکومت اس وقت تک بنائیں گی بھی تو چلتی نظر نہیں آ سکتی. اب دیکھیں نواز شریف کے 3 ارب تو لگے ہوئے، $3 ارب، اور اوپر سے سعودی عرب قطر کی حمایت بھی شامل ہے، اور ان کی شمولیت کی بہت بڑی وجہ صاف سامنے آ گئی. اوریا مقبول جان نے ٹویٹر سپیس پہ بات کی کہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے جس طرح محمد بن سلمان، باجوہ، فیض، عمران خان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں اسرائیل کو تسلیم کروانے پر بڑی شدت سے زور ڈالا. پاکستان چونکہ ایک ایٹمی ملک ہے، 5واں بڑا ملک ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لے تو سعودی عرب کے لیے مسئلہ ہی ختم. خان نے صاف انکار کیا، اور اس بات کی گواہی بعد میں حامد میر نے بھی دی ہے. عمران خان نے صاف کہا کہ جنرل باجوہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اسے جو سعودی عرب، عرب امارات، ان تمام ممالک سے بڑے بڑے ایوارڈز ملے، وہ سونے کے آپ کو پتہ ہے سیٹ اور وہار وغیرہ جو کسی توشہ خانہ میں نہیں ہے. تو عمران خان نے اس میں صاف انکار کر کے تمام منصوبے پر پانی پھیر دیا. پھر رجیم چینج آپریشن ہوا، یہ لوگ خاموش تائید کرتے رہے. انہیں لگتا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد بھی دیکھیں سعودی سفیر کی 2 ملاقاتیں اسی تسلسل کا حصہ ہیں. اس منصوبے کو انہیں لگتا ہے نواز شریف پورا کر سکتا ہے. اب قطر سے ہندوستانی ہیکرز جو ہے وہ منگوائے جا رہے ہیں کہ نادرا اور الیکشن کمیشن کے کمپیوٹرز ہیک کریں، نتائج میں تبدیلی لائیں. اور اس وقت ہندوستان میں باقاعدہ طور پر سینٹرز بنے ہوئے 10 کے قریب جو نواز شریف کی مدد کے لیے ہیں. اب یہ دیکھیں سوچتے ہیں کہ جس طرح امریکی الیکشن میں روسی ہیکرز نے چائنیز نے مدد کی، اس طرح یہ واردات کریں گے. یہاں اس پہ ساگا صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی، لیکن یقین کریں دنیا کا میرا خیال میں کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں بنا جو 100 کو 10 کر دے زبردستی. اس لیے اب بے فکر ہو جائیں، یہ ساری وارداتیں انشاءاللہ 8 فروری کو دم توڑ جائیں گی. پاکستان کا وجود اب عوام کی مرضی پر ہے. یہ لوگ جو مرضی کریں، نتائج اپنی مرضی سے اٹھا لیں، جو مرضی کریں، عوام کا فیصلہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ ہم جو مرضی کریں عوام کو نہیں توڑ سکتے. میں عمران ریاض کی اس بات سے متفق بھی نہیں ہوں کہ یہ اگر تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ دیکھیں تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن عمران خان نے کہا یہ کینسل کروا دیں. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کا فوکس ہٹے گا. اچھا فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن میں ابھی سلمان اکرم راجہ کے کیس میں چیف الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جو آزاد امیدواروں کی درخواست پہ جو تھا فیصلہ، اس میں جسٹس ریٹائرڈ اکرم اللہ خان کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اب انہوں نے یہ واضح بات کی تو تحریک انصاف کو پتہ ہے اگر ہم سرٹیفکیٹ دیں گے بھی تو یہ تسلیم نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی واردات کر دیں گے. اور جب سلمان اکرم راجہ نے کہا تحریک انصاف کا نام ویب سائٹ پہ لکھا ہے تو اس نے کہا چیف الیکشن کمیشن کہتا ہے تو نام ویب سائٹ سے ہٹا دیتے ہیں. اب یہاں یہ لوگ زبردستی نظریاتی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی بات بھی شروع کر رہے تھے. اس پہ انہوں نے کہا ہمارا کسی کے ساتھ اتحاد نہیں، اور اتحاد کے لیے الیکشن کمیشن کہتا ہے پہلے پیش کی اجازت لینی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں جہاں تک میری قانونی نالج ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. وکلا سے پوچھوں گا آج رات کو بھی. تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہی وزیر اعظم ہوں گے، اور اس میں اگلے ویلاگز میں تفصیل سے بات کرتا رہوں گا. اب کمپنی کو دھچکے بہ دھچکا لگ رہا ہے. دیکھیں جب بشرا بی بی نے ان کا منصوبہ کھول کے عوام کے سامنے رکھا تو پھر انہیں مجبوراً ذلت کی گہرائیوں میں، گہرے ترین کنویں میں گرنا پڑا. بشرا بی بی کی وفاداری اور بہادری بھی ہے. نکاح میں وہ فرعون چودھری معاف کیجیے گا اور گوا مفتی سعید مانیکا کو دوبارہ تیار کیا کہ خان کو ذہنی طور پہ پریشان کرے. سر درد کی بازی لگا دی انہوں نے. کیونکہ دیکھیں طاقتور ہونے والے جو ہیں وہ غیرت مند بھی ہوں. یہ صرف طاقتور ہے، غیرت مند نہیں. مانیکا بزدل آدمی ہے، اسے پتہ ہے غلط کام کر رہا ہے. اس نکاح کی سماعت میں اسی لیے بشرا بی بی سے ہاتھ جوڑ کر بار بار سوری کرتا رہا. یہ خبریں آپ کو غلط دے رہے ہیں کہ خان غصے میں تھا. خان بالکل غصے میں تھی. خان تو جانتا ہے یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. عمران خان کا آج کا پیغام بھی آج آ گیا. دیکھیں اپنے امیدواروں کو جتوانے کے لیے مہم چلائیں. یہ تمام بوگس کیسز ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں.
خان کے اعصاب مضبوط ہیں، وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتا۔ اب پولنگ سٹیشن والے دن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو کیمپ تو آپ کو لگانے نہیں دیں گے، آپ کو پتہ ہے، ووٹ کی پرچی آپ نے پہلے عوام تک پہنچانی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں حکمت عملی آپ نے دیگر جماعتوں کے پولنگ سٹیشنوں کو استعمال کرنا ہے۔ یہ بڑی باریک واردات آپ نے اضافہ کرنی ہے، اور دھیان سے اور غور سے سنیں، اور فی الفور دیگر جماعتوں میں پولنگ ڈے والے دن آپ نے شامل ہو جانا ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیں جماعت اسلامی ہے، متحدہ مجلس عمل ہے، مولانا شرانی کی جماعت ہے، مختلف جماعتیں ہیں، تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹ رضاکار طور پہ بن جائیں جماعتوں میں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی بھی روز ڈھونڈتے ہیں بندے، آپ خاموشی سے ان کے پولنگ ایجنٹ بن جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہاں ان کے پولنگ سٹیشن پہ بیٹھ کے آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو انتخابی نشان اور امیدواروں کے نام سے آگاہ کریں۔ یہ کام آپ کو بڑے طریقے سے کرنا ہوگا، ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح جو اساتذہ ہیں، جو ڈیوٹی دے رہے ہیں پولنگ سٹاف میں، ان تک پیغام پہنچائیں، دیکھیں ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، میرا پیغام ان تک پہنچتا ہے، آپ ان لاکھوں لوگوں تک آواز پہنچائیے، آپ پاکستان کے لوگ ہیں۔ جس طرح پولیس میں، اداروں میں عمران خان اور پاکستان کی خیر خواہ موجود ہے، اساتذہ میں بھی بہت بڑی تعداد میں خان کی حمایت، بہت بڑی تعداد میں، پرائیویٹ اسکولوں میں زیادہ ہے، اور یہ سب جانتے ہیں۔ دیکھیں میرا دل کہتا ہے یہ ضمیر کی آواز پر انشاءاللہ بیک کہیں گے، حق اور سچ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ پولنگ سٹیشنوں میں جماعت اسلامی، متحدہ مجلس عمل، شیرانی صاحب کی جماعت، ان تمام لوگوں کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں گے تو لڑائی جھگڑے کی صورت میں بھی آپ کو فرنٹ پہ آنے کی ضرورت نہیں، آپ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہاں پاکستان کے وکلاء جو ہیں، جو الیکشن نہیں لڑ رہے، جو کم از کم پولنگ کے عمل میں لوگوں کے ساتھ ہی مدد کریں، باہر کھڑے ہوں ان کے ساتھ، پولنگ ایجنٹ بھی بن جائیں، کیونکہ قانون آپ جانتے ہیں، آپ دلیر بھی ہیں، پولنگ کا حصہ بنیں گے تو پولنگ سٹیشنوں کے باہر کھڑے لوگوں کو حوصلہ ملے گا۔ یہ بقا کی لڑائی ہے، ایک ایک بندے نے، ایک ایک شخص نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ہر اس شخص سے دوری اختیار کریں جو بظاہر تحریک انصاف کا حمایتی نظر آئے لیکن آپ کو مایوس کرے۔ کسی مایوس شخص کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ 8 فروری ون ڈے میچ T20 نہیں ہے، ایک ٹیسٹ میچ ہے، آپ کے اعصاب کا ٹیسٹ ہے۔ فارم 45 لیے بغیر اپنے گھر نہیں جانا، یہ آپ کی 2 سال کی مار ہے، قربانیاں ہیں، رزلٹ جب تک ملے میدان نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنے پلے سے مان لیں۔ دیکھیں ہم بھی آپ کے ساتھ 22 گھنٹے کام کر رہے ہیں، میں آپ کو صرف کل کی بات بتاؤں، کوئی میرا احسان نہیں کسی پہ، یہ ویلاگز انٹرویوز کرتے ہوئے، کل میرا بہت بڑا انٹرویو آپ نے دیکھنا ہے، اچھا آج رات کو انکشافات ہوں گے اس میں، وہ بہت بڑے، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس میں۔ پوری رات میں بھی نہیں سویا، ابھی بھی آپ کے سامنے موجود ہوں، کیونکہ مقصد آنکھوں کے سامنے 8 فروری نظر آتا ہے مجھے۔ وہ میری گھر والی کہہ رہی تھی بس کر دو پاگل ہو جاؤ، میں نے کہا ابھی کس طرح 24 کروڑ دو گے، تھوڑے ہوتے تو شاید رک جاتا، لیکن یہ 24 کروڑ ہے، 8 فروری الیکشن ہے، ڈیوٹی لگی ہے میری بھی اللہ کی طرف سے، تو 24 کروڑ لوگوں کو کیسے بھول جائیں، بچے ہیں۔ اور اب دیکھیں ڈنکی لگا کے نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ کسی کو۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی مبارک ہو جاگ گیا ہے، اور جو اخبارات اب عمران خان کے بارے میں جاگ گئے ہیں، اب کھل کے خبریں آنی شروع ہوگی۔ ساتھ ان کا خاکی میڈیا بھی میدان میں آ گیا، ان کے بھی 2 نمبر صحافی آ گئے۔ وہ طاقتور شخص ابھی کہہ رہا تھا کہ 5 لاکھ روپے میں آپ اکانومسٹ میں انگریزی اخباروں میں آرٹیکل لکھ سکتے ہیں۔ یہ کوشش نون لیگ کے ایک صحافی نے کر دی، فواد حسین نے پیسے دے کے الجزیرہ سے پتہ نہیں آرٹیکل لکھوا لیا۔ اب حسین حقانی نے بھی اکانومسٹ میں لکھوایا، حال کیا ہوا، نیچے اس کے ٹویٹر میں ریڈر ایڈٹ کانٹیکسٹ لگ گیا۔ وہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ٹویٹر آپ کو پتہ ہے یوزر پول سے پوچھتا ہے، جو 2 نمبری کرن کی ٹویٹس کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو اے جے اوپینین کے نام سے فہد حسین جو ہے وہ جرنلسٹ اور کالمسٹ ہے، لیکن نون لیگ کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے ان کی 2 نمبری، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہاتھ باندھ کے شہباز شریف کے پیچھے کھڑے تھے یہ وہ ہیں۔ ٹویٹر نے جو نوٹ ایڈ کیا کہ فہد صاحب اس حکومت کے اتحاد کا حصہ ہیں جس میں عمران خان کی حکومت سابق چیف باجوہ صاحب نے گرائی۔ اب یہاں پہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے جو تحریک انصاف کو جاننی ہے، وہ امیدواروں کے نام ذرا تھوڑا سا درست کر لیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف کے پورٹل اور ویب سائٹ اور کچھ اور جگہ پہ بھی کچھ تھوڑی سی غلطیاں ہیں۔ فارم 33 جو امیدواروں نے جمع کروایا اس میں الیکشن کمیشن میں جو نام ہے وہ نام تھوڑے سے، مثلا جیسے شیر افضل مروت ہے تو اس کے آپ کو پتہ ہے نام کے 6 لوگ اس علاقے میں، شعیب شاہین صاحب کا نام جو ہے الیکشن کمیشن میں محمد شعیب شاہین ہے۔ تو یہ تھوڑی چھوٹی موٹی چیزیں ٹویک کریں، ان کو تھوڑا چینج کریں، ان تمام چیزوں کو، ان کو فرق کو درست کریں، کو عوام کے سامنے کوئی ملتے جلتے نام نہ آئے، میں یہ چاہتا ہوں صرف۔ ابھی ہائی کورٹ کے بہادر غیرت مند جج شاہد جمیل نے استعفیٰ دیا، اقبال کے اشعار میں جواب دیا، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا 1 سال، اور محکوم کے اوقات کے بارے میں بھی بات کی۔ چند لائنیں سارا راز کھول دیں کہ ایماندار ججز پر کیا دباؤ ہے اس وقت۔ ابھی بہت سی اپڈیٹنگ سٹوریز ہیں، لیکن ابھی میں نے انٹرویو بھی آپ کے سامنے لگانا ہے، اور بہت بڑا انٹرویو ہے، وہ بھی تیار کرنا ہے، اور کام بہت ہے، وقت تو اس طرح گزر ہے اللہ جانتا ہے، سمجھ نہیں آتی کدھر جاتا ہے ٹائم، لیکن آپ نے یہ انٹرویو ضرور چیک کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ فیڈ بیک دینا ہے۔ اس انٹرویو میں آپ کو سمجھنے کی چیزیں بہت ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، جلد ملتے ہیں، اللہ حافظ۔